اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے بینک کے مسائل کے سلسلے کی تیسری گفتگو کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ مسائل میں ہم نے پرائیویٹ بینک سے قرضہ لینے اور پرائیویٹ بینک میں رکھے گئے پیسے کے اوپر پرافٹ لینے کے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج حکومتی اور مشترکہ بینک یعنی سرکاری اور نیم سرکاری بینک سے قرضہ لینے کے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ اگر آپ سرکاری بینک میں یا نیم سرکاری بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور بینک آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اضافی چارجز کے ساتھ یہ پیسہ واپس کرنا ہے، جیسے کہ بینک اضافی پیسہ لیتا ہے، اضافی چارجز کے ساتھ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریٹرن کریں، تو کیا ایسی صورت میں حکومتی بینکوں سے یا مشترکہ بینکوں سے یا سرکاری اور نیم سرکاری بینکوں سے اضافی چارجز کی ادائیگی کے ساتھ قرضہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ سرکاری اور نیم سرکاری بینکوں سے اس شرط پہ قرضہ لینا جائز نہیں ہے کہ ادائیگی اضافی چارجز کے ساتھ کی جائے۔ آپ بینک میں گئے قرضہ لینے کے لیے 10 لاکھ روپیہ، بینک نے کہا کہ جب آپ ریٹرن کرو گے تو 12 لاکھ آپ واپس کرو گے، یہ جو 2 لاکھ اضافی آپ نے دینا ہے یہ سود ہے اور حرام ہے۔ اب اس طریقے سے مومنین کیسے اس سود سے اور کس طرح اس فعل حرام سے اجتناب کر سکتے ہیں؟ فقہا نے مومنین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک حیلہ شرعی بیان کیا ہے کہ جب آپ حکومتی بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں یا نیم سرکاری بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں تو وہاں سے پیسہ قبض کرتے وقت اور وصول کرتے وقت قرض کی نیت نہ کریں۔ جب آپ بینک سے 10 لاکھ روپیہ قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو حکومتی بینک سے وہ پیسہ قبضے میں لیتے وقت اور اپنے ہاتھ میں لیتے وقت اس پیسے کو قرض کی نیت نہ کریں، بلکہ یہ نیت کریں کہ حکومتی بینکوں میں جو پیسہ موجود ہوتا ہے وہ مجہول المالک ہوتا ہے، اور مجہول المالک جو پیسہ ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، اس پہ حاکم شرعی کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اور آیت اللہ سستانی نے مومنین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمومی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ حکومتی بینکوں سے مجہول المالک کے عنوان سے پیسہ آپ قبض کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دو میں سے کسی ایک طریقے سے آپ پیسہ حکومتی بینک سے قرضے کے عنوان سے جو آپ پیسہ جو قرض لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، قرض کی نیت کیے بغیر مجہول المالک کی نیت سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں، اور دو میں سے ایک طریقہ آپ اختیار کریں۔ یا تو بینک سے پیسہ وصول کرتے وقت اور اپنے قبضے میں لیتے وقت یہ نیت کریں کہ یہ پیسہ جو میں لے رہا ہوں یہ مفت میں لے رہا ہوں اور میں اس پیسے کا ضامن نہیں ہوں، چونکہ یہ مجہول المالک ہے اور یہ پیسہ میں مفت میں لے رہا ہوں اور اس کا میں ضامن نہیں ہوں۔ یا تو یوں پیسہ قبض کرے، یا پھر حاکم شرعی کی اجازت کے بعد، جیسے کہ آیت السستانی نے اجازت دی ہوئی ہے، بینک سے پیسہ لیتے وقت اسے اپنے اوپر قرض حساب کرے لیکن اضافی چارجز کے بغیر، فقط وہ جو 10 لاکھ روپیہ آپ کو چاہیے چارجز کے علاوہ اسے اپنے اوپر آپ قرض کاؤنٹ کریں۔ ان دونوں صورتوں میں پیسہ قبض کرتے وقت آپ کو اگرچہ اس بات کا علم ہے کہ بعد میں بینک مجھے اس بات کے اوپر مجبور کرے گا کہ آپ نے پیسہ جو ہے اضافی چارجز کے ساتھ دینا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پیسہ قبض کرتے وقت آپ کو اس بات کا اور اس حقیقت کا علم ہے کہ زبردستی مجھ سے بینک بعد میں اضافی چارجز لے گا، چاہے میں مجہول المالک کے عنوان سے ہی پیسہ قبض کیوں نہ کروں، بعد میں بینک مجھ سے لے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ قرض کی نیت کے بغیر مجہول المالک کے عنوان سے حکومتی بینکوں سے قرض لے سکتے ہیں اور اضافی چارجز کے ساتھ پیسہ ریٹرن کر سکتے ہیں۔ یوں آپ سود سے بچ جائیں گے اور فعل حرام سے بھی بچ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد
وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.